معزز سامعین، ہمارا آج کا عمل عزت کے حصول کے لیے ہے۔ اگر آپ کسی کے دل میں اپنی عزت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ آپ کی بات سنے بھی مان بھی لے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بھی آپ کا جڑ جائے، معزز سامعین ایک بات یاد رکھیے، اگر اللہ رب العزت سے آپ کا تعلق نہیں ہے اور اللہ سے لگا کے نہیں رکھی ہوئی، پھر عزت کو بھول جائیں، سکون کو بھول جائیں اور عیش و عشرت کی زندگی اور آخرت کو بھول جائیں۔ یہ ممکن ہی نہیں بندہ اللہ سے دغا کر رہا ہو، بے وفائی کر رہا ہو اور اس کی زندگی میں سکون آ جائے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سکون اپنی یاد میں رکھا ہے، اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی عبادت میں رکھا ہے، اپنی اطاعت میں رکھا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر آج تک نہ کوئی کامیاب ہوا ہے، نہ کوئی خوش رہا ہے، نہ کسی کو زندگی کا مقصد ملا ہے، نہ کوئی آخرت میں کامیاب ہوا ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف اللہ رب العزت سے تعلق نہ ہونا ہے۔ اللہ سے تعلق قائم کریں، پھر آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ اس کے لیے میں ایک مختصر عمل عرض کروں گا اور ساتھ آپ چینج یور لائف کورس سٹارٹ کر لیں۔ چینج یور لائف کورس میرے چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہے، انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا اور آپ کومنٹس میں بھی اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں۔ اور معزز سامعین، آج کے عمل کی ترتیب عرض کرتا چلوں۔ عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں۔ تقریباً سارے وظائف ہی عشاء کی نماز کے بعد میں اس لیے عرض کرتا ہوں، آدمی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، مسئولات کے لیے زیادہ آسانی ہوتی ہے، سارا دن کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں، تو رات کو ان کے لیے بستر پہ بیٹھ کے چاہے کر لیں، چاہے مصلی پر بیٹھ کے کر لیں، عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور میں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ایک گزارش ساتھ کر دوں کہ واٹس ایپ پر میں کسی کو رپلائی نہیں کر پا رہا تقریباً گزشتہ 2 ہفتے سے، اس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں، اور جو لوگ رابطہ کرے ہیں میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ہم سے واٹس ایپ پر اگر رابطہ کریں تو پھر انتظار کریں۔ لوگ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، نمبر دے دیتے ہو، صرف جو ہے وہ مشہور ہونے کے لیے اور پاپولر ہونے کے لیے بس جو ہے وہ باتیں کرنی آتی ہیں تم لوگوں کو، مسئلہ ہمارا سنتے نہیں ہو۔ بھئی 1500 سے 2000 کے قریب لوگ اس وقت پینڈنگ میں تھے۔ میں گزشتہ 3 دن سے طبیعت ناساز ہے، پھر بھی کوشش کر رہا ہوں سب کو رپلائی کرنے کی، لیکن بہت مشکل ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے صبر سے کام لیں، میں انشاءاللہ سب کو رپلائی کر دوں گا۔ اور عمل کی ترتیب عرض کر دوں، عشاء کی نماز کے بعد آپ بستر پہ بیٹھ جائیں، مصلی پر بیٹھ جائیں، محسوس صیام میں ہیں تو بستر پہ بیٹھ کے کر لیں، کسی بھی حالت میں کر لیں، اور کر سکتے ہیں محسوس صیام میں بھی کر سکتے ہیں۔ عمل کتنے دن کرنا ہے اس کے متعلق میں نے پہلے بھی کتنی دفعہ عرض کیا ہے، لوگ کمنٹس میں پھر پوچھتے ہیں، نہ پوچھا کریں۔ اگر دن محسوس بتائے جائیں تو پھر تو محسوس دن کر لیں، اور اگر محسوس دن نہ بتائے جائیں تو پھر جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک کر لیں، یا نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہونے تک کر لیا کریں۔ کم از کم 3 یا 7 دن تو ضرور کیا کریں ہر عمل کو، سوائے حاجت کے وظائف۔ حاجت کے وظائف جو میں اپلوڈ کرتا ہوں، ہر حاجت کے لیے جو کر سکتے ہیں آپ، ان میں بتا دیتا ہوں سٹارٹنگ میں کہ یہ عمل آپ کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، اس کو صرف ہمارا نیکسٹ حاجت والا وظیفہ اپلوڈ ہونے تک کیا کریں۔ اگر فائدہ ہو کنٹینیو کریں، فائدہ نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیا کریں، نیکسٹ وظیفہ کر لیا کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ درود ابراہیمی پڑھیے، اور اس کے بعد یا ودود یا اللہ، یا ودود یا اللہ، آپ اس کو 70 مرتبہ پڑھیے، یا ودود یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا ودود یا اللہ، اس طرح آپ 70 مرتبہ اس کو پڑھ لیجئے۔ ایک تسبیح پڑھ لیں 100 مرتبہ، یعنی تو بھی بہتر ہے، لیکن کم از کم 70 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہ رب العزت سے دعا کر لیجئے۔ دعا میں سٹارٹنگ میں درود ابراہیمی تو آپ نے پڑھا ہوا ہے، اب آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، آپ یہ کلمات پڑھ کے پھر دعا کیا کریں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، اللہ فلاں کے دل میں میری محبت پیدا فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین میرے شوہر کے دل میں میری محبت پیدا فرما دیجئے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام،
یا اللہ میرے رشتہ داروں کے دل میں میری محبت پیدا فرما دیجئے، افسر کے دل میں میری محبت پیدا فرما دیجئے، کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنانا چاہتے ہیں آپ جائز مقصد کے لیے، حرام اور ناجائز مقصد کے لیے آپ جتنا چاہے کرے، آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک بات عرض کرتا چلوں، بہت ساری بچیاں وہ رابطہ کرتی ہیں محبت کی شادی کے لیے، لڑکا بات کرنا چھوڑ گیا، ناراض ہو گیا۔ میں ان سب بچیوں سے ریکویسٹ کروں گا، میں یہ کہتا ہوں ہر بچی کو اپنا ایمان اتنا مضبوط کرنا چاہیے کہ ایک لڑکے کو اس بچی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے تعلق جوڑنا پڑ جائے، لیکن آج بچیاں اللہ سے تعلق نہیں جوڑتی، اس سے تعلق جوڑتی ہیں، پھر اللہ اسی کے ہاتھوں ذلیل کرواتے ہیں۔ کوئی لڑکی ہیں آپ یا اگر آپ لڑکے ہیں تو آپس میں بات چیت نہ کریں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے ہمیں محبت ہے تو آپ بات نہ کریں، آپ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیں، اور صرف یہ بات کہہ کر چھوڑ دیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بات ختم کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ضرور ملا دیں گے، پھر نکاح کا پیغام بھیج دیں۔ ایک بات بچیاں میری یاد رکھیں، جو لڑکا اس بات پر کہ میں آپ سے بات کر کے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، اب نکاح کا پیغام بھیجیں، پھر میں بات کروں گی، اس بات پر جو مان جائے وہ تو واقعی سچی محبت کرتا ہے، ورنہ اکثر نہیں مانیں گے، اکثر غصہ کریں گے، یہ صرف ٹائم پاس کرنے والے ہیں۔ نکاح سے پہلے منگیتر سے بات کرنا جائز نہیں، یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ پھر جب اللہ کو چھوڑ کے آپ اس سے بات کریں گے، ظاہر ہے پھر پریشانیاں تو بنیں گی، پھر اللہ اسی کے ہاتھوں ذلیل کریں گے۔ بندہ سمجھتا محبت ہے، محبت نہیں ہے، حرام کی لذت ہے، شرابی شراب کے بغیر سمجھتے مر جاؤں گا، اسی طرح یہ سمجھتی ہے میں اس سے بات نہ کی تو مر جاؤں گی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے جب چھوڑیں گے اللہ سکون دے دیں گے، وقتی تکلیف ہوتی ہے، بندہ مرتا کوئی نہیں، اللہ سے تعلق جوڑ لیں گے، اس سے زیادہ سکون مل جائے گا، اور سکون ہے ہی اللہ سے تعلق میں۔ جو بچیاں اس پریشانی میں مبتلا ہیں ان کو بھی چاہیے چینج یور لائف کورس سٹارٹ کر لیں، خود بہت ان کو سکون بھی مل جائے گا، اس کے بغیر رہنا بھی آ جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت سے اس کو مانگ لیں اگر آپ واقعی مانگنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو آپ کے قدموں میں لا ڈالیں گے۔ لیکن اگر یوں بات کرتے کرتے نکاح ہو بھی جائے تو بعد میں ساری زندگی ضلالت ہی ہے۔ حرام کا مزہ جب بندہ پہلے لے لیتا ہے پھر حلال کی لذت جاتی رہتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔